کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جس کہکشاں میں ہماری زمین موجود ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات جو کہ 13.8 بلین سال پہلے وجود میں آئی، اس وقت اس کا سائز ٹیبل ٹینس بال سے بھی کم تھا، اور سائنسدانوں نے اب اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ واپس اسی حالت میں چلی جائے گی۔ شاید آپ میں سے کم لوگ ہی یہ جانتے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، ہماری زمین جہاں ہم رہتے ہیں اس میں لگ بھگ 4300 مذاہب کے 7.4 بلین لوگوں میں صرف 10% لوگوں کے علاوہ تمام لوگ رب کائنات کو اپنے اپنے مذاہب کے عقیدے یا کسی نہ کسی نام سے پکارتے اور جانتے ہیں۔ سب کا ماننا یہی ہے کہ کائنات کا خالق و مالک وہ ذات ہے جس نے یہ سب بنایا ہے، وہ سب سے بڑی ہے۔ لیکن اللہ اکبر کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیں آج آپ کو وہ سمجھاتے ہیں۔ دوستو، جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے 30 ارب خرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور ہمارے سورج کے گرد زمین سمیت 8 سیارے ہیں، اور جیسے کہ ہماری زمین کا ایک چاند ہے ویسے مارس کے 2، جوپیٹر کے 79، سیٹرن کے 62، یورینس کے 27 اور نیپچون کے 14 چاند ہیں۔ سورج کے مقابلے ایٹا کرینائی نامی ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کے بھی 2 پلینٹس ہیں۔ اس کے بعد بیٹل جیوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو کہ ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور پھر V9 کینس میجوریس ستارے کی بڑائی کے بارے میں کیا کہنا؟ یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے، اور ان سب ستاروں کے اپنے سیارے ہیں، جیسے سورج کا سیارہ زمین ہے، اور تقریباً ہر سیارے کے اپنے چاند ہیں۔ یہ سب جان کے حیران ہوئے بغیر نہیں رہا جاتا، لیکن ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جس گلیکسی یعنی کہکشاں میں ہمارا سورج اور زمین ہے اسے ملکی وے کہتے ہیں، اور اس کہکشاں کے اورین آرم میں ہمارا سورج یہاں پر واقع ہے۔ دوستو، اس کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد ستارے موجود ہیں، اور ان ستاروں کے ساتھ 100 ارب سے زائد سیارے بھی اسی میں گردش کر رہے ہیں۔ اس کہکشاں کا سائز 52,850 نوری سال ہے، یعنی یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی چیز میں سوار ہوں جو کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، یعنی 1 سیکنڈ کے اندر زمین کے گرد 7 چکر لگانے والی ہو، تو اسے بھی اس کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے میں 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ اندازہ ہوا کہ ہماری کہکشاں ملکی وے کتنی بڑی ہے۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی، آئیں آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام اینڈرومیڈا ہے، اور یہ ہماری کہکشاں ملکی وے سے 2 گنا بڑی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض ہے، اور اس میں ہمارے سورج جیسے 1 خرب ستارے موجود ہیں جن کے گرد ہماری زمین کی طرح لگ بھگ 3 خرب سیارے گردش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہکشاں بھی چھوٹی ہے، اس کے مقابلے میں M81 نامی کہکشاں ہماری ملکی وے سے 60 گنا بڑی ہے، جبکہ IC1011 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے نا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ پر ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ جیسے سیاروں سے ایک سولر سسٹم بنتا ہے اور کھربوں ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، اسی طرح ہزاروں کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں ملکی وے واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے۔
اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی کہکشائیں موجود ہیں؟ تو سنیں، اس ورگو کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ یعنی اگر آپ ذرا کیلکولیشن شروع کریں، جیسے ملکی وے جو کہ اپنے کلسٹر میں موجود باقی کہکشاؤں سے کوئی اتنی بڑی کہکشاں نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے پلینٹس اور سٹارز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ورگو کلسٹر میں موجود 47,000 کہکشاؤں میں کتنے ستارے موجود ہیں اور ان ستاروں کے گرد کتنے پلینٹس یعنی کتنے سیارے گردش کر رہے ہیں۔ تو سنیے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ملکی وے میں 300 ارب سے زائد ستارے ہیں اور لگ بھگ 1 ارب سیارے ہیں، تو یقیناً آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا۔ لیکن ابھی بھی اللہ اکبر کا صحیح مطلب سامنے نہیں آیا، بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو دوستو، جیسے سیاروں کے ساتھ ایک سولر سسٹم بنتا ہے اور ستاروں کے ساتھ ایک کہکشاں بنتی ہے اور کہکشاؤں کے ساتھ مل کر کلسٹر بنتے ہیں اور یہ کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں۔ جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے اور اس سپر کلسٹر میں 1000 کے قریب کلسٹر ہیں اور سائنسدانوں کے مطابق ابھی تک جو ان کی کیلکولیشن یا ڈسکوریز ہیں اس کے مطابق اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو کہ ایک جال کی طرح معمولی نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جال، یہ معمولی نقطے ایک کیلکولیٹڈ سپیڈ اور ایک طے شدہ مدار میں محور سفر ہیں۔ اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز کا مکمل حساب اور کنٹرول ایک ہی ذات کے پاس ہے اور وہ ہے رب کائنات۔ دوستو، آج کا انسان سالوں کی ریسرچ کے بعد یہاں پہنچا ہے کہ یہ کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی۔ اس وقت اس پوری کائنات کا حجم ایک ٹینس بال سے بھی کم تھا۔ اس کے بعد یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ اپنی وسعت کی حدوں تک پہنچنے کے بعد واپس اسی حالت میں آ جائے گی۔ اس میں اربوں سال لگ جائیں گے، لیکن یہ واپس پہلے جیسی شکل میں آ جائے گی۔ لیکن یہ بات 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کائنات کی شروعات ایک کن سے ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک عظیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کے رکھ دیں گے جیسے تومر میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ بھی کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ تو دوستو، اندازہ ہوا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے کا حقیقی مطلب کیا ہے، اور اللہ کتنا بڑا ہے۔ یہی وہ کبریائی ہے جسے قرآن سورہ زمر میں یوں بیان کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ دوستو، یہاں ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا۔
اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔